اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری دنیا ولاگز کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے اور اختتام ماہ ذو الحجہ پر ہوتا ہے۔ شعبان 8واں اسلامی مہینہ ہے جو رمضان المقدس سے پہلے آتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالی نے بہت سی فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دیگر عبادات کی تیاری کا موقع ملتا ہے۔ رمضان جو اپنی برکتوں، رحمتوں اور عنایات ربانی کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری کا ماہ شعبان سے شروع ہونا اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ گویا شعبان کو رمضان کا مقدمہ کہنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ شعبان کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے، تو آئیے سنتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے حسب روایت گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالی کی عبادات میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ شعبان کے روزے نفلی عبادت ہے۔ امام شافعی اور امام مالک کا یہ قول ہے کہ جو رمضان سے پہلے ہی پچھلے رمضان کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور وہ روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن مؤکدہ جیسا ہے، جو فرائض سے پہلے اور بعد میں پڑھے جاتے ہیں، جو فرائض کے نقص کو پورا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا یعنی کہ نچلے والے آسمان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کو تجلی فرماتا ہے اور تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک، چغل خور، والدین کا نافرمان، شرابی، سود خور، زانی، جادوگر، قاتل، نجومی۔ فرمان نبوی ہے کہ بخشش سے محروم ان لوگوں پر اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کو نظر بھی نہیں فرماتا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان عظمت والا مہینہ ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں خصوصیت سے خیر و برکت کی دعا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ کیونکہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے، اسی لیے اس میں رمضان کے استقبال کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت و برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر، تراویح، مغفرت باری تعالی اور رمضان میں اہتمام سے کیے جانے والے خصوصی اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کو سال بھر کے اہم امور کا پروگرام دیتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات بھر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کی رحمت غروب آفتاب کے وقت نیچے والے آسمان پر نزول فرماتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی جو رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی جو عافیت و سلامتی مانگنے والا کہ میں اسے عافیت و سلامتی دوں، حتیٰ کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ اس رات کو آئندہ سال بھر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔
ارشاد باری تعالی ہے کہ اس رات ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اس سال جس بچے نے پیدا ہونا ہے اور جس نے وفات پانی ہے لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال بھر کے اعمال اٹھا دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سال بھر کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ احادیث بالا سے ثابت ہوتا ہے کہ 15ویں شب رحمتوں اور مغفرتوں کی رات ہے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی مغفرت و بخشش بھری رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو، لہذا ہم اس کی فضیلت کے موقع پر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور جو فوت شدہ عبادات کی قضا ادا کرنے کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے، اور ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ہمارے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ رمضان کے استقبال کے لیے شعبان سے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔